ہیلو السلام علیکم، میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن ود خالد پر۔ تو آج کے کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے غزل، اس کا نام ہے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں۔ یہ فراق گورکھپوری کی ہے، یہ غزل ہے نا۔ تو اس غزل میں ہم لوگ تشریح کے ساتھ اور الفاظ معنی کے ساتھ بھی دیکھیں گے۔ فراق گورکھپوری کے حیات و خدمات جو کہ مختصر میں، اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے، ہے نا۔ اور یہ جھارکھنڈ ٹیٹ یعنی کہ جے ٹیٹ والوں کے لیے ہے۔ اردو لینگویج 1 جو کہ 15 نمبر کا ہوگا، اردو لینگویج 2 جو کہ 30 نمبر کا ہوگا، ٹوٹل ملا کر 45 نمبر کا آپ کا لینگویج پیپر ہوگا، ہے نا۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکیں۔ تو چلیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری، ان کی جو پیدائش ہے 1896 میں ہوئی اور ان کا انتقال جو ہے 1982 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کا نام جو ہے رگھوپتی سہائے، کیا نام تھا ان کا؟ نام جو ہے رگھوپتی سہائے، اور فراق جو ہے ان کا تخلص تھا، فراق جو ہے ان کا تخلص تھا، ٹھیک ہے۔ شاعری انہیں ورثے میں ملی، شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی، یعنی کہ ورثے کہتے ہیں، ورثے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نسل در نسل منتقل ہو، ہے نا۔ اور ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت گورکھپوری اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے۔ فراق بھی بچپن ہی سے شعر کہنے لگے اور انہوں نے نظم، غزل، رباعی وغیرہ جو ہے شاعری اصناف میں طبع آزمائی کی، اور ان کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ 1917 میں کانگریس میں شامل ہوئے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے، ہے نا۔ فراق کا کلام جو ہے انسانی عظمت اور درد مندی کے احساس سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے عشقیہ معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر مسائل کو بھی موضوع بنائے۔ ان کی زبان میں ملاوٹ اور مٹھاس ہے۔ انہوں نے عشق کے معاملات کو اکثر بالکل نئے ڈھنگ سے پیش کیا ہے اور بعض نئے مضامین بھی استعمال کیے ہیں۔ شاعری میں انہوں نے سنسکرت کے سنگھاری سے استفادہ کرتے ہوئے معشوق کو ایک نئے اور دلکش گھریلو رنگ میں پیش کیا ہے۔ نغمۂ ساز، وزستان، شعرستان، ہے نا، شبنمستان، روح کائنات، گل نغمہ، روپ اور گلبانگ کے نام سے کئی شعری مجموعے شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی تنقید بھی لکھی ہے۔ ان کی نثری کتابوں میں انداز اور اردو کی عشقیہ شاعری جو ہے معروف ہے۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ اور دوسرے کئی اہم اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو یہ تھی مختصر میں جو فراق گورکھپوری کی تھی، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اب چلتے ہیں ان کے غزل کی اور، ہے نا۔ آپ کے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ہے نا۔ یہ پہلا مطلع ہے شعر کا، ہے نا۔ سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ شاعر اس غزل کے مطلع میں کہتے ہیں کہ محبت میں کچھ ایسے زخم کھائے ہیں کہ اب اس محبت کا بھوت سر سے اتر گیا ہے۔ اب سر میں عشق کی دیوانگی باقی نہیں رہی، اور اس دل میں اب عشق کی چاہ بھی نہیں۔ یہ اس کی تشریح آگے دیکھیں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں، ہے نا۔ اس کی تشریح دیکھیں آپ کے، شاعر جو ہے کہتا ہے کہ ایک زمانے سے تیری چاہ جو ہے ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری یاد تک ہمارے دل میں نہیں آئی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم تمہیں بھول گئے ہو، ہم اب بھی تیرے چاہنے والے ہیں، ہے نا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس کی تشریح دیکھیں آپ کے، شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ کسی کے عشق میں مجنون ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حال میں مست ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا داری کے کسی کام کا حصہ نہیں لیتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی دنیا میں دوسرا بھی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا کچھ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ وہ سب کب ہنگامے پر آمادہ ہو جائے اور ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بن جائے۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب انہیں اپنے عشق میں ناکامی ہو، ہے نا۔
آگے کی لائنیں دیکھیں کہ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوے گہی ناز سے اٹھتا بھی نہیں، لیکن اس جلوے گہی ناز سے اٹھتا بھی نہیں، ہے نا۔ یعنی کہ شاعر جو ہے اس شعر میں کہتا ہے کہ شاعر عجب معاملہ ہے کہ ہمارے دل کو ہمارا محبوب نہ دوستوں میں گنتا ہے اور دشمنوں میں، ہے نا، نہ دوستوں میں گنتا ہے اور نہ دشمنوں میں، یعنی وہ نہ ہم کو دشمنوں میں بھی سمجھتا ہے اور نہ دوستوں میں۔ طرف سے یہ عجیب بات ہے، مگر نہ جانے کیوں ہمارا دل ہے کہ اس کی جلوہ گاہی سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا اور وہ اس کے در سے اٹھنا بھی نہیں چاہتا، ہے نا۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، شکیبہ کہتے ہیں برداشت کرنے والے کو۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، یعنی کہ اس کی تشریح دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے بے رخی پہلے سے بڑھ کر ہے۔ پہلے بھی میرا محبوب مجھ پر نظر التفات نہیں کرتا، مگر آج تو اس کی بے رخی بہت بڑی ہوئی ہے نا۔ یعنی کہ میرا محبوب کچھ زیادہ ہی آج غصے میں دکھائی دیتا ہے، مگر آج جو ہے اس پر یہ مصیبت کہ آج میرا دل بھی کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، آج میرا دل سے بھی صبر نہیں ہو رہا، دل کو کسی کروٹ سکون ہی نہیں آ رہا۔ میرا دل محبوب کی بے رخی پر صبر کرنے کا عادی ہو چکا تھا، مگر آج تو محبوب بھی بے رخی برتنے میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا دل اس بات پر صبر کرتا، مگر دل کو تو آج صبر ہی نہیں آ رہا۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ آگے دیکھیں کہ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، یہ مقطع ہے نا، اس شعر میں جو ہے فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، حالانکہ مجھ میں سینکڑوں برائیاں ہوں، ہے نا، بے شک میں کوئی اچھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہوں اور اسے اپنا رب اور دوست مانتا ہوں۔ اگرچہ میرا اعمال اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کو دوست مانتا ہوں، ہے نا، اس لیے اپنے آپ کو برا کہنے میں حوصلہ نہیں۔ کوئی کیا کہے گا کہ ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا دوست اور برا ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو اپنے ہی منہ سے برا نہیں کہتا۔ تو یہ تھی ان کی غزل فراق گورکھپوری کی، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ باقی کہیں بھی آپ کو پریشانی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں گے۔ باقی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہوں ٹیلی گرام کا، انسٹاگرام کا اور واٹس ایپ کا، وہاں پر جا کر آپ مجھے فالو کر لیں، وہاں پہ آپ کو اس کا نوٹس مل جائے گا، PDF مل جائے گا۔ باقی آپ لوگ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔